قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تقضي الى العرش مجتنب الكبائر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فتحت لہ ابواب السماء، تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتی تقضی الی العرش، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، مجتنب الکبائر، بشرط یہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قانون بتایا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھے کلمات، اچھے اعمال آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو اتنا بڑا کلمہ ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو یہی کلمہ ملا، اور 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء نے اسی کلمے کی طرف دعوت دی، اسی کلمے کا مفہوم مطلب تشریح کرتے اپنی اپنی زندگیوں کو پورا فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کلمہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی مکمل پہلے 12 سال محنت کی، اسی کی دعوت دی۔ تو یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ اس کے اندر فرمایا اخلاص کے ساتھ کہنا، مخلصن کا لفظ آیا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے میں جو کہنے والا اس کلمے کو کہہ رہا ہے ریا اور نفاق نہ ہو، ریا دکھلاوا نہ ہو۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ اندر اور بہر اور زبان سے لا الہ الا اللہ اور دل میں رام رام، ایسا نہ ہو، یعنی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے گا، کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا بھی اس کلمے کو کہے گا تو نفع اور ثواب سے وہ بھی خالی نہیں رہے گا، نفع اور ثواب کے لحاظ سے وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ ہاں، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، کبھی ہو جاتے ہیں کبھی بچا لیتا ہے، تو ایسے آدمی کا کلمہ فوراً آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، چھوتے ہوئے کراس کرتے ہوئے عرش معلی کی طرف جاتا ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، پوچھا کہ ہم کیسے اپنے ایمانوں کی تجدید کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، اس سے ایمان کی تجدید ہوگی۔ تو ان دونوں ارشادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ طیبہ، اس کلمہ توحید کو عام حالات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی ترغیب دی ہے کہ اس کا ذکر اور ورد کرتے رہا کرو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کلمے والا یقین نصیب فرمائے، کلمے والا اور کلمے کے جو حقوق ہیں
اللہ تبارک و تعالی وہ حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی مسجود ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے۔ اکیلا کائنات کو بنانے والا، کائنات کو چلانے والا، اکیلا ہی سارا نظام بنانے اور چلانے والا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ شریکوں سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، مشیروں سے پاک ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان اکمل نصیب فرمائے، یقین صادق نصیب فرمائے، اور شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔